اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کے ذریعہ چاہتے ہیں، دعا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ایکسیپٹ ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے جب دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی کہ میری زبان سے جو نکل رہا وہ قبول ہو جائے، جو میں مانگ رہا وہ مجھے مل جائے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جب دعا مانگتا تو یہ سوچتا کہ یار کوئی بات نہیں، 1 سال کے بعد قبول ہو تو ہو. ہم یہ چاہتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ نیچر ہے کہ میں جب مانگ رہا اللہ سے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ فوراً میری دعا قبول ہو جائے. اور فوراً قبول ہو سکتی، 100% ہو سکتی، اس لیے کہ دعا کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ انشاءاللہ یہ 5 دنوں کی مجلس میں، آج تو فرسٹ ہے، کل سے تو ڈیٹیل میں جاؤں گا. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. کوشش کرو، ٹرائی کرو اپنی زندگی کو، بی بی زہرا کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو، کچھ چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. کم از کم یہ دنوں میں سوچنا کہ واٹ آئی ہیو ڈن فار بی بی فاطمہ، ہم نے کیا کیا بی بی کے لیے. صرف ایک مجلس کر لی وہی کافی ہے. دوستو یاد رکھو، تمہاری ہر چیز کی بقا بی بی فاطمہ ہے. ساری دعاؤں کی قبولیت، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying، ساری عبادتیں جتنی تم سجدے کر رہے، اگر مادر حسین راضی تو تمہاری ساری عبادتیں قبول ہیں. اور اگر بی بی لاکھ بار خدا نہ خواستہ بی بی ناراض تو سب ختم. ہماری ساری بات، اور یہ بی بی کا واسطہ صرف اس دنیا میں نہیں، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد بھی یہ سب سے بڑا واسطہ ہے. یہ سب سے بڑا واسطہ ہے کہ جو تمہاری نجات ہوگی. اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال کون سے قبول ہو رہے، ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں بول سکتے. 1000 واقعات ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جائے. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. اگر تم بچے ہوئے ہیں، اگر ہم موجود ہیں، ہم ایگزسٹ کر رہے تو وہ صرف حسین کی ماں کی دعائیں، وہ دعاؤں کی وجہ سے. مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا کہ کتنا یہ واسطہ لحد میں جانے کے بعد، برزخ میں، ڈے آف ججمنٹ میں، محشر میں کیسے کام آئے گا، کیسے کام آئے گا مادر حسین کا واسطہ. اب آپ اندازہ لگاؤ. بس 1-2 جملے بولتا بس. بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا کیوں گیا؟ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ راوی پوچھ رہا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ بی بی کے کئی نام ہیں، زہرا ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ ہے. کئی بی بی کے نام، ہر نام کی ایک تسبیح. آپ یقین کرو، ہر نام کی ایک تسبیح ہے کہ دیٹ کین چینج یور لائف، تمہاری زندگی بدل جائے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فاطمہ کے نام سے پوری نہ ہو. بی بی زہرا کا واسطہ دے کر کوئی. اب چھوٹی اور بات کروں، تسبیح مظلوم بی بی زہرا جو تم نماز کے بعد پڑھتے، یہ تسبیح کیا؟ یہ تو اللہ کی تسبیح ہے. آپ 34 ٹائمز اللہ اکبر بول رہے ہیں، 33 الحمدللہ بول رہے ہیں، 33 سبحان اللہ بول رہے ہیں، مدح اللہ کی کر رہے، پریز اللہ کو کر رہے. لیکن یہ تسبیح منسوب ہے بی بی سے، اس لیے کہ شہزادی نے اس انداز سے پڑھا تھا 34 33 33. بی بی بہتر جانتی تھی کہ اللہ اکبر کتنا بولنے سے کیا اثر ہوتا ہے. کیا بول رہا ہے؟ اتنا خاموش تو مت سنو، کچھ بولتے ہوئے سنو. اللہم صلی علی محمد بی بی بہتر جانتی تھی. ہم، آپ اور میں نہیں. میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوں، 100 ٹائمز، ضرور آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن وہ اثر نہیں ہوگا، وہ پاور نہیں آئے گا جو 34 ٹائمز بولنے میں. اب وہ ایک سیکوینس میں ہے. وہ 34 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر بولا، پھر آپ نے الحمدللہ بولا، اس لیے کہ بی بی نے بولا تھا. بی بی چاہتی تو اس کو الحمدللہ کو بھی 100 مرتبہ بول سکتی تھی، 34 ٹائمز بول سکتی تھی. لیکن بی بی جانتے بہتر کہ الحمدللہ 33 پہ آنے کے بعد کیا چیز ہوتی ہے، کیا ملتا ہے. میں ایک ایک جملہ، ایک ایک اللہ کا یہ نام میری ایک ایک مجلس ہے. پھر سبحان اللہ، پھر 33 ٹائمز بی بی نے بولا. اللہ کے 99 نیمز ہے، 99 نیمز میں بی بی نے یہ 3 ناموں کو پک کر کے اپنی تسبیح بنا دیا.
کیا بول رہا یار وہ کیا بول رہا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں نے ایک جملہ بولا تھا ابھی کہ بیوی کی تسبیح، بیوی کا نام، جتنے نام ہے شہزادی کے، ہر نام کی ایک تسبیح ہے. میں نے تو ابھی چھیڑا ہی نہیں. ان ناموں سے یو کین چینج یور ڈیسٹینی. میں یوں ہی نہیں بول رہا دوستو، یوں ہی نہیں بول رہا. ابھی 4 دن ہوں آپ کے شہر میں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں جسٹ ایسی بول رہا کہ ڈیسٹینی بدل سکتے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی. اگر فاطمہ کے نام سے تقدیر نہیں بدلے تو کیا، پھر فائدہ کیا ہے؟ اتنا بڑا نام ہے. تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی مثال دیا تسبیح کی. یہ تسبیح آپ سوچو بی بی نے پڑھی. معصوم کیا بول رہے ہیں؟ چھٹے امام سے روایت ہے، امام یہ بولتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے ہو تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. سوچو یار میں کیا بول رہا ہوں آپ سے. واجب نماز ہے، تسبیح واجب نہیں ہے. تسبیح میں واجب نہیں ہے تسبیح. آپ کی تسبیح کے بغیر مستحب ہے. تسبیح کے بغیر آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. آپ اللہ کے سامنے جا کے بول سکتے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی. لیکن معصوم امام یہ بول رہے کہ اگر تم قبول کر، اب یہ بولیے کون ایسا مجمع میں ہے جو یہ بولے نہیں یار قبول نہیں بھی ہوئی تو چلتا. ہر آدمی چاہتا. آپ پورے ایفرٹس لگا رہے، وضو کر رہے، ٹائم پہ آ رہے، مصلی پہ کھڑے رہ رہے، ہر چیز کو چھوڑ کے آپ 3 رکعت مغرب، مثال دے رہا، مغرب کی نماز پڑھ رہے. تو آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میری نماز قبول ہو جائے، میری نماز اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو جائے. یہی ہے نا؟ تو جب آپ کو دل میں یہ خواہش ہے ایکسیپٹ ہونے کی، تو معصوم امام کیا بول رہے؟ معصوم بول رہے کہ اگر نماز کو ایکسیپٹ کروانا چاہتے ہو تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. اب آپ امیجن کریں کہ بیوی کی ایک تسبیح اتنی بڑی واجب چیز کو قبول کرا رہی. کیا بول رہا ہوں؟ ایک عمل بیوی کا. 18 سال کے سن میں بیوی نے کئی اعمال دیے، کئی چیزیں دی کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میلبورن میں بڑے آرام کے ساتھ گزارو گے. ایون شادی، کسی کے بعد کوئی رشتہ نہ ہو، یہ اتنا آزمایا ہوا عمل ہے. کوئی لڑکی ہے اس کے لیے رشتہ نہیں آ رہا، مثال دے رہا میں. کوئی لڑکا ہے اس کے لیے رشتہ نہیں ہے، ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے. ایون بچے، اولاد نہیں ہو رہی. یہ 10-12 سال کے مسئلے ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا کہ اس کو نہیں ملے گا. ڈاکٹرز نے دنیا کے کیا نا، وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ چاہے کچھ نہیں تھا تو تم کو میں مثال دے رہا آپ کو کیا کیا چیزوں میں یہ تسبیح کام آ سکتی. انٹرویو کے لیے جا رہے آپ چاہتے کہ آپ کا انٹرویو کامیاب، آپ تسبیح پڑھ کے جاؤ. بزنس لینے جا رہے، بزنس کمیونٹی کو بول رہے، اس کے لیے تسبیح پڑھو. روز اگر تم جاب پہ جا رہے میلبورن میں، کار میں بیٹھ کے تسبیح پڑھو. اس کی جاب سے وہ کبھی لے آف نہیں ہوگا. لیکن خالی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ تسبیح پڑھ لی، پڑھنے کے بعد پھر فون اٹھا کے لوگوں کی غیبت کر رہے، تو پھر فائدہ نہیں ہے وہ تسبیح کا. لیکن تم اگر خلوص کے ساتھ یہ تسبیح زہرا پڑھو. یہ دنیا کی چیزیں میں بتا رہا تھا، شادی، بچے، جاب، بزنس. اصل نماز قبول کرا دے اس کا نام تسبیح زہرا ہے. کیا بول رہا ہے یار؟ نماز جس کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے نا، اس کو قبول کروا رہے. یہ تسبیح اتنی امپورٹنٹ تسبیح، اس کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھو. رات میں سونے سے پہلے تسبیح پڑھ کے سو، بیفور یو گو ٹو بیڈ. کتنی دیر کی تسبیح ہے؟ 1 گھنٹے کی تھوڑی ہے، 2-3 منٹ 4 منٹ کی ہے. وضو کر کے بیوی کی تسبیح پڑھ لو. تسبیح پڑھ کے آپ بستر پہ چلے جاؤ. تم صبح میں صحت کے ساتھ اٹھو گے. کیا سن رہے ہیں؟ صحت کے ساتھ. کوئی گارنٹی نہیں ہے دوستو. میں بالکل ینگ ہوں، سو گیا بستر پہ،
کچھ نہیں تو کم بخار آ جائے رات میں، تم کو فیور آ جائے، کہیں تکلیف ہو جائے، 1000 چیزیں ہو سکتی، لیکن یہ تسبیح بی بی زہرا تمہارے اوپر رحمت کا ایسا شیڈ بن جاتی، اور تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو. اور آپ کو ایک بات بتاتا، آپ خوش ہوں گے جب آج تسبیح پہ ہی بات چل رہی پوری، کہ آپ گریو یارڈ جاتے میلبورن کے سیمیٹری جب جاتے اپنے پیرنٹس کی گریو پہ، یا انڈیا پاکستان افریقہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، وین ایور یو گو اپنے ماں کی لحد پہ جا رہے، باپ کی لحد پہ جا رہے، کسی کی بھی گریو پہ جا رہے، جب گریو پہ جاؤ، قبرستان جاؤ، گریو یارڈ جاؤ، غور سے سنو، یہ تسبیح وہاں کتنا کام آتی ہے. آپ وہاں جا کے جو چاہے پڑھو، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ مت پڑھو یہ پڑھو، نہیں، آپ یاسین پڑھتے یاسین پڑھو، ملک پڑھتے ملک پڑھو، رحمان پڑھتے رحمان پڑھو، جو آپ کرتے. لاسٹ میں کیا کرو، بیفور یو لیو، آخر میں اپنے ماں اپنے باپ میں مثال دے رہا، ماں باپ کی لحد میں بیٹھ کے، اور ماں کی لحد پہ جانا تو ہمیشہ پینتی بیٹھنا پیروں کی سائڈ پہ، باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا سر کی سائڈ پہ بیٹھنا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. پلیز غور سے سنو کہ تسبیح کہاں کہاں کام آتی ہے. ہزاروں گریوز ہیں آپ کے میلبورن کے قبرستان، مثال دے رہا ہوں، 1000 گریوز ہیں. ہم کو کسی کو نہیں معلوم ہے کہ نیچے کیا ہو رہا، کوئی نہیں بول سکتا کہ نیچے کیا ہو رہا، باپ کیسا ہے، ماں کیسے ہے، بھائی کیسا ہے، بہن کیسی ہے، وی ڈونٹ نو. ہم اوپر جاتے، حکم کیا ہے، اوپر جا کے فاتحہ پڑھو، سورہ ملک پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ دو، پانی ڈالو، یہ ساری چیزیں کرو. ہم کو نہیں معلوم ساری عبادتیں جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں. اب غور سے سنو، کر کے وہاں پہ بی بی کی تسبیح پڑھو، قبرستان میں اپنے باپ کی گریو پہ بیٹھو، ماں کی گریو، یا کوئی نہیں ہے ماں باپ تو خالی آپ گریو یارڈ جا رہے تو بھی پڑھ سکتے. آپ تسبیح پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ والی تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہاتھوں کو اٹھا کے تم دعا کیا کرو گے، اور یہ جو دعا کرنا ہاتھوں کو اٹھا کے، پلیز غور سے سنو. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بی بی کے کئی نام ہیں، فاطمہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، مرضیہ ہے، کئی نام ہے بی بی کے. لیکن قبرستان میں جب تم تسبیح پڑھنا تو وہاں پہ بی بی کا ایک نام ہے زہرا. سمجھ رہے؟ زہرا کے معنی کیا ہے؟ روشنی، نور، یہ لائٹ، یہ ہے زہرا کے معنی. وہاں جا کے قبرستان میں اپنے باپ کی لحد پہ جا کے، ماں باپ کی لحد پہ جا کے بی بی کے کوئی نام لو فائدہ پہنچے گا، لیکن وہاں پہ اللہ کو جو واسطہ دینا تسبیح زہرا کا، یہ بولنا کہ تسبیح زہرا کا واسطہ، بی بی کے اس نام کا واسطہ، ان مردوں کے لحد کے اندر اگر اندھیرا ہے تو بی بی کے اس نام سے وہاں روشنی بھیج دے. آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ پورا قبرستان لائٹ ہو جائے گا، برائٹ ہو جائے گا. بی بی کا یہ نام ہے، زہرا کا یہ مان. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری ماں باپ کی لحد میں وہ اندھیرا ختم ہو جائے، اور یہ پاسبلٹی ہے، یہ چانسز ہے کہ وہ اندھیرا ہو، لیکن تسبیح زہرا، تسبیح اور بیوی کا یہ نام، یہ دونوں جب ملیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے وہ رحمت نازل ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. یہ یاد رکھو دوستو، اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بیوی کے لیے کرنا ہے. مادر حسین کو راضی کرنے کی پوری ممکن کوشش کرو. اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ کہ میلبورن میں کوئی کام ایسا کروں جس سے حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے. گرانٹیڈ مت لو میں تو بڑا نیک ہوں، میری سے تو بیوی راضی ہو جائیں گی، نو، کوئی گارنٹی نہیں ہے. بیوی کو راضی کرنا ہے تو دین یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ آف بی بی زہرا. ان کے بچوں کا راستے کو فالو کرنا ہے. اگر میں فالو کر رہا اور میں یہ سمجھ رہا میں کر رہا، بٹ آئی ڈونٹ نو کتنا میں کر رہا، جو بھی کر رہا میں اپنے لیے کر رہا یا اس کے لیے کر رہا، یہ بھی چیک کرو. تو بات چلی تھی نام فاطمہ سے.
چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا، تو میرے مولا نے کہا، یہ میرے مولا کا جملہ، میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں میری دادی فاطمہ ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گی، الگ کرنے کے۔ دوستو وی آر آل ایکسپیکٹنگ دا سیم تھنگ فرام بی بی زہرا۔ میں اعمال کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا، ان کے کرم کے ذریعے جنت میں جا سکتا۔ آستہ مت سنو، اتنا خاموش مت سنو۔ میرے اعمال کچھ نہیں ہے، زیرو۔ میرا کوئی سجدہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قبول کر لے۔ اتنی ہپوکریسی، اتنا ملاوٹ ہے اس میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سجدہ نہیں کرنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے نا، اس کو مکمل کرے گی بی بی زہرا انشاءاللہ۔ میرے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ I can go and say کہ پروردگار میں نے یہ کیا، I did this میلبورن میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو میلبورن کا سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنی چیریٹی کرتا ہوں، ایک چیز یاد رکھو، اگر ذہن میں تمہارے آ رہا کہ میں بہت کرتا ہوں عبادت، تو سمجھو تمہارا کوئی سجدہ قبول ہی نہیں ہو رہا۔ شیطان ملا رہا تمہارے ذہن کو، تمہاری عبادتوں کو خراب کرنا۔ اب سنو معصوم کا جملہ، میرا جملہ نہیں۔ معصوم کہتے ہیں جب بھی تم کوئی نیکی کرو، جب بھی کوئی نیکی کرو، جب بھی کوئی اچھا کام کرو، مثال کے طور پہ تم نے $1 کسی کو غریب کو دیا، مثال کے طور پہ تم نے کسی یتیم کو کچھ کھلا دیا، مثال کے طور پہ تم نے غریبوں کو لیے کھانے کا انتظام کر دیا، بہت اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت اچھی نیکی ہے، یہ سب تم نے کیا، اور تمہارے ذہن میں آ گئی بات کہ میں تو اتنا پائس ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں، بس یہ کہا کہ اب سنو جملہ، سنو معصوم کا۔ معصوم یہ کہتے کہ جب بھی تم کوئی نیکی کرو بھول جاؤ، جسٹ فارگیٹ اٹ، یاد کیا رکھو تمہارے گناہوں کو۔ کیوں؟ اگر نیکی یاد رکھو گے تو پھر استغفار، سوری نہیں بولو گے، اگر گناہ یاد رہیں گے تو سوری بولو گے۔ آپ خاموش بیٹھیے، آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے کیا ہی کیا گناہ جو میں سوری بولوں؟ نہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ what I did۔ جب آپ کسی کو بولتے ہیں کہ آپ سوری بولو، استغفار کرو، تو بولتا ہے مولانا میں نے کیا کیا، what I did۔ میں تو نماز پڑھی، آج پورا دن بڑی عبادت میں گزارا، میں سوری کیوں بولوں سوری؟ وائی؟ یاد رکھو، سوری بولنے سے تمہارا غرور ٹوٹے گا، ایگو ٹوٹے گا، اور غرور ٹوٹ جائے تو سمجھو عبادتیں قبول ہوئی۔ اس لیے کہ دوستو، میں تو اپنے آپ کو بول رہا، میں سوری کیوں بول رہا؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں نے گناہ بہت کیے، اسی لیے میں سوری بول رہا۔ سوری بولنے سے تمہارا سارا غرور ٹوٹ جائے گا۔ معصوم امام، مولا مشکل کشا، ابو الائمہ، شاہ نجف، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کی محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں، خالی اگر علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ نہیں، صرف مولا کا نام کفن پہ آ جائے۔ آپ بولیں گے کفن پہ علی کا نام آنے سے بخشش کیسا ہوگی؟ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ آپ نے یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء آتے ہیں، ماشاءاللہ، میں تو ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ دعائے سلسلۃ الذہب، نیشا پور والی دعا امام رضا غریب کی، اگر نہیں ہے تو لیٹ می نو، میں واٹس اپ کر دو مجھے، میں واٹس اپ کر دوں گا تم کو۔ یہ عابد بن کے جملے نہیں ہیں، معصوم امام کے جملے ہیں کہ جس گریف کے اندر، جس لحد کے اندر دعائے سلسلۃ الذہب رہے گی، پھر اس لحد میں عذاب نہیں ہوگا۔
کیا ہے اس کے اندر؟ صرف معصومین کے نام ہیں. یہ آٹھویں امام کی مخصوص دعا ہے نیشا پور کی، جہاں مولا کا ختم گاہ. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار، آواز ہی کیوں نہیں نکل رہی؟ اتنی سخت مجلس تو ہے ہی نہیں. میں تو بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا، وہ بھی پہلی بار. آخری مجلس پڑھوں گا چلا جاؤں گا پھر یہاں سے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی تو بالکل ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں میں مجلس. تو وہ ایک صرف نام ہے. معصوم کہتے ہیں کہ اگر دعائے سلسلہ تو ذہب تمہارے کفن کے اندر تو اس لحد میں عذاب نہیں ہوتا. کئی چیزیں رہنے سے عذاب نہیں ہوتا. یہ خاک شفا، یہ سجدگاہ، اگر خاک شفا تمہاری لحد کے اندر ہے، اسی لیے ہم ڈالتے ہیں، اسی لیے ہر میت کے ساتھ خاک شفا ڈالی جاتی. کیوں ڈالی جاتی؟ ریزن یہ ہے، یہ بھی چھٹے امام سے، کہ اگر خاک شفا ڈالو گے جس لحد میں میرے جد کی لحد کی خاک ہوگی وہاں کبھی عذاب نہیں ہوگا. تو ایک تو بڑا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے. میں گھڑی دیکھ دیکھ کے پڑھا، میرے سامنے رکھ دی گئی گھڑی. بس میرے پاس 15 منٹ ہے مصاحب کو ملا کے. چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینے میں، وہ دوسرے ایریا میں رہتا، دوسری بستی میں رہتا تھا. غور سے سنو. آ کے کہنے لگا مولا ہمارے پاس ایک خاتون کا، ایک لیڈی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی باڈی کو ہم نے گریو کے اندر لٹایا، لحد میں لٹایا، تو زمین نے اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا. اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس کے بعد کہا ہم نے دوسری گریو کھولی، اس میں بھی یہی ہوا. تیسری کھولی ہے، اس میں بھی یہی ہوا. اب باڈی کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ہم کیا کرنا؟ پریشان ہو کے چھٹے امام کے پاس آیا تھا. امام نے کہا کہ جا، میرے جد کی خاک تمہارے گھروں میں ہے، ایک پاک کپڑے میں اس خاک کو رکھو، ریپ کرو اور نیچے رکھ دو، اس کے بعد باڈی کو لٹاؤ. یہ گیا، خاک شفا کو رکھنے کے بعد پھر اب باڈی کو جو لٹایا تو زمین نے باہر نہیں پھینکا بلکہ گریو کو بند کر دیا. میں 1 منٹ کا یہ واقعہ پڑھا. تدفین کے بعد یہ شخص اور کئی لوگ مولا کے پاس آئے، آ کے بولے مولا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیسا رک گئی؟ جو زمین ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی. دوستو 5 گناہ اس عورت کے، 5، اللہ معاف کرے. وہ گناہ ہے جو آج کے ہمارے زمانے میں، آج کے اس پیریڈ میں وہ کامن ہے. مطلب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس زمانے میں بڑے سخت تھے گناہ، آج بھی سخت ہے. یہ جو شکر ادا کرو گے فرزند زہرا کا کرم ہے تمہارے اوپر، زمانے کے امام کا کرم ہے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر. اس عورت کو میں گناہ نہیں بتا رہا، 5 یا 6 گناہ کتابوں میں. تو یہ مولا سے پوچھے کہ مولا ریزن کیا ہے کہ ابھی ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی فوراً ایکسپٹ کر لی. تو امام نے کہا کہ جس لحد میں، چھٹے امام کا جملہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے کہ جس لحد میں، جس گریو میں میرے جد کی لحد کی خاک ہوگی، خاک شفا ہوگی، پھر اس جگہ پہ عذاب نہیں آئے گا، اس گریو میں پھر عذاب نہیں آئے. اب ایسا نہیں ہے کہ اب عذاب کرتے جاؤ، گناہ کرتے جائیں ہم، اور بولے کہ میری لحد میں خاک شفا رکھ دینا، خاک شفا رکھ دینا. ہو سکتا کرم ہو جائے، لیکن بعض وقت یہ ہوگا کہ ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ کو خاک شفا نصیب ہی نہیں ہوئیں گی. وی ڈونٹ نو ہمارا اینڈ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے کہا کہ 24/7 اپنی زبان پہ ایک جملہ بولو، جسٹ ون ورڈ، اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ٹرائی کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو. یہ بی بی کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاتے، کس طرح تمہارے اعمال اس کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہوتے، کس طرح تمہارے لیے راستے کھلتے. دیوار میں سے راستہ بنتا، دیوار میں سے راستہ بنتا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جسٹ سوری بول. معصومین نے بولا، آپ انصاف سے بولو، ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ سوری بولتے اللہ کو.
معصوم بی بی زہرا خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین جب عبادت کرتی تھی، مولا جب عبادت کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے روز، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ کے بولتے تھے کہ اللہ I'm sorry. یہ تو میں انگلش میں بول رہا. آپ دعائے کمیل یہاں پہ پڑھتے ہو، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. یہ کس کے جملے؟ دعائے کمیل کے جملے. ہزاروں مرتبہ آپ نے پڑھی. اسی لیے میں دنیا بھر میں ہر جگہ جا کے یہی بولتا ہوں کہ اپنی لینگویج میں پڑھو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو تمہاری زبان ہے. ڈونٹ ریڈ اٹ ان عربک. عربک نہیں آ رہی تم کو، ثواب عربک میں ہے اس لیے کہ مولا کے جملے. لیکن اگر تم کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لائف کو چینج کرنا ہے، تو اردو میں، انگلش میں، گجراتی میں پڑھ کے اپنی زندگیوں کو بدلو. اس دعا میں امام علی نے بار بار کہا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء تنزل النعم. یہ سارے مولا کے جملے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. آپ سوچو، امام علی بول رہے، شہزادی کونین مادر حسنین بول رہے، اور ہم کتنے. آپ میں جو بات بول رہا خود ڈیسائیڈ کرو. آج اب اس وقت 8 بج رہے، دن بھر میں پورا دن گزر گیا، اب رات آ گئی. پوری رات آج تک کتنی مرتبہ تمہاری زبان پہ استغفار آیا؟ کتنی مرتبہ تم نے؟ اگر بولا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بولا ہے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. بندگی کی معراج استغفار ہے. کیا بول رہا ہوں میں انشاءاللہ ابھی تو چھیڑا ہوں استغفار. یہ چاروں مجلسوں میں آئے گا بی بی کی زندگی کا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا، مغرب کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، جب آپ نماز کے لیے جانا، نماز شروع کرنے سے پہلے بھی استغفار کرنا، اور نماز کے بعد جیسی مغرب کی 3 رکعت آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، سجدے میں جاؤ. بہت سمپل چیز دے رہا، شکر ادا کرو. جیسی آپ 3 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولا، یہ معصوم کا بتایا ہوا طریقہ. 3 دفعہ اللہ اکبر بولا، فوراً سجدے میں چلے جاؤ. جا کے شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ، اللہ کا تھینک یو بولو. اس کے بعد 6 مرتبہ بولو، 7 مرتبہ سوری، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم. یہ بی بی کا بتایا طریقہ. تم نے بولا، جیسی 7 ٹائمز تمہاری زبان پہ ختم ہوتا یا ارحم الراحمین، اللہ فرشتوں کو بولتا اس میرے بندے سے پوچھو وہ چاہتا کیا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ پھر دعا مانگو. دین یو آسک اللہ. بی بی کا واسطہ دے کر پہلے شکر ادا کرو. کیوں شکر ادا کرو؟ وائی 3 رکعت نماز، 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر کیوں ادا کرو؟ اس لیے شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا، توفیق ملی کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ سکے. کیا بول رہا ہے؟ تم کو شکر اس لیے ادا کرو کہ تم اللہ کو بولو تھینک یو ویری مچ، یو ہیو گیون می چانس. تو نے ہم کو موقع دیا. میں ادھر ادھر چلے آتا، طبیعت خراب ہو جاتی تو میں نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ شکر. اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پھر بولو. اللہ بولتا میرے بندے، فرشتوں کو بولتا میرے بندے سے پوچھو what he wants. اب مانگو دعا. بی بی کا واسطہ دے. دوستوں، میری مجبوری کہ میرا ٹائم ہو گیا، 8:30 بجے مجلس ختم کرنا ہے. آپ بابا سے بلند پہلے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. کل 7:45 پہ میں ممبر پہ آؤں گا. 7:45. تو آپ سے ریکویسٹ کہ 45 تک 7:30 تک آ جاؤ. آرام سے مت آؤ، کل سنڈے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جلدی آ جاؤ. 7 بجے مجلس شروع ہو رہی، 7:30 بجے. جتنے جلدی آئیں گے اتنا میں پڑھ سکوں گا. 45 منٹ سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتا. بہرحال 4 دن ہیں آج کے بعد. انشاءاللہ مولا آپ کی صحیح کو قبول کرے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بی بی کے شہادت کے ایام ہے. یہ ایام آوزاری کے ایام ہے، یہ ایام گریا کے ایام ہے، یہ ایام پرسے کے ایام ہے. جیسا اگر ہماری ماں دنیا سے چلی جائے تو ہم کتنا گریا کریں گے. ہماری ایک ماں
یہ حسنین کی، حسن اور حسین کی ماں ہے، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کی ماں ہے۔ ہماری ماں باپ قربان، بیبی انتا و امی تبتم، بیبی انتا و امی تبتم۔ مولا آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ اور ایک چیز یاد رکھو، آہستہ کبھی مت رو۔ کیوں نہ رو؟ تم آج اس بی بی کے اوپر رونے کے لیے، پرسے کے لیے آئے ہو جس کو ظالموں نے رونے نہیں دیا، بلکہ مدینے میں میرے مولا کے پاس آ کے کہا، یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ بیٹی باپ کا ماتم نہیں کر سکی، یہ مدینے کی یتیمہ تھی جو باپ کا ماتم نہیں کر سکی۔ وہ کربلا کی فاطمہ کی 4 سال کی پوتی سکینہ، کہ جو باپ کا ماتم نہیں کر سکی، بلکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ عزیزو، واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے، اور آ کر انہوں نے چوتھے امام سے سوالات کیے۔ آخر میں یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس یہ سننا تھا۔ میرا چوتھا امام تڑپ تڑپ کے رونے لگا، روتے ہوئے کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کیا۔ راوی کہہ رہا یہ بتائیے کہ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ عزیزو، امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ مولا نے کہا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا، حسین کے بچے باہر آئے۔ جب سکینہ باہر آئی تو اس وقت تک بچی کو یہ احساس ہی نہیں کہ میرا بابا اتنے ظلم سے شہید ہو گیا۔ جیسے ہی شمر ظالم نے سکینہ کو دیکھا تو پہلا تماچا جب منہ پہ آیا، حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی۔ عزیزوں، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے۔ اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میرا بابا مار ڈالا گیا۔ دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں تو یتیم ہو گئی بابا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، غم آل محمد کے۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ عزیزو، بی بی وہیں کھڑی ہوئی تھی، سکینہ وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ جب کھڑی ہوئی تھی تو ظالم شمر آگے بڑھتا ہے اور بی بی کے دونوں کانوں سے ایسے گوشوارے چھینتا ہے، ایک لمحے میں سکینہ کے کان زخمی ہو گئے، پیراہن خون آلودہ ہو گیا۔ کبھی سکینہ کانوں پہ ہاتھ لے کے جاتی تھی، کبھی اپنے رخسار پہ، اور یہی کہتی تھی ہر تماچے پہ سکینہ پکار کے کہتی تھی، چچا عباس کہاں چلے چچا، آ کے دیکھو میرا پیراہن جل گیا، میرے کان زخمی ہو گئے، بس میں آخری منزل پہ ہوں۔ آپ کو معلوم ظالم شمر نے کیا کیا تھا سکینہ کے ساتھ؟ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر سکینہ کو لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ عزیزو، جب یہ چلتا تھا اونٹ، بچی کے پیروں سے خون جاری ہوتا، سکینہ تڑپ کے رباب سے کہتی، اماں میرا سینہ زخمی ہو رہا۔ بی بی رباب چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا بہن کی خبر لو۔ امام توق و زنجیر کو سنبھال کے ظالم شمر سے کہتے، شمر یہ یتیم بچی ہے، ارے میرا بابا اس کے ناز اٹھاتا تھا، اس کے اوپر اتنا ظلم نہ کر۔